بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، سیکنڈ ویک کے لیکچر کے ساتھ انگلش کا آج ہم لیکچر شروع کریں گے سیکنڈ ویک کا۔ اس سے پہلے کہ ہم سیکنڈ ویک کا سیکنڈ چیپٹر شروع کریں، آپ اپنی بک میں پیج نمبر 13 کھولیں۔ پیج نمبر 13 پہ رائٹنگ اسکل کا ٹاپک دیا ہوا ہے۔ یہاں رائٹنگ اسکل کا ٹاپک ہے، یعنی اگر آپ کو کسی ٹاپک پر خود سے کچھ لکھنا پڑے تو آپ کیسے لکھیں گے۔ آپ کے اندر اسکل ہونی چاہیے کہ آپ خود سے کچھ نہ کچھ لکھنے کی کوشش کریں، اور اس کو اچھا لکھنے کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے۔ تو پریکٹس کرنے کے لیے یہاں آپ کو دو چیزیں دی گئی ہیں۔ اے پہ ہے رائٹ اے پریسی آف پیراگراف 5، یعنی جو آپ نے فرسٹ چیپٹر پڑھا ہے اس کا پیراگراف 5 جو ہے اس کی پریسی لکھیں۔ پریسی کا مطلب ہے سمری، اس کا پورے پیراگراف کا نچوڑ، لب لباب، یعنی رائٹر اس میں کیا آپ کو بتانا چاہتا ہے، اس کو مختصر طور پہ جب آپ اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں تو وہ پریسی یا اس پیراگراف کی سمری کہلاتی ہے۔ اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پیراگراف کو کم از کم 3 بار اچھی طرح سے پڑھیں اور اس میں سے میسج فائنڈ کرنے کی کوشش کریں کہ رائٹر نے کیا میسج دیا ہے۔ پھر اس میسج کو آپ اپنے الفاظ میں مختصر طور پر لکھیں گے جب، تو وہ اس پیراگراف کی سمری یا پریسی ہوگی۔ پریسی جو ہے وہ اصل پیراگراف، جو پیراگراف دیا ہوا ہے اس کا 1/3 ہونی چاہیے، یعنی آپ نے مختصر لکھنا ہے۔ اگر آپ ڈیٹیل میں لکھیں گے تو وہ سمری نہیں رہے گی پھر۔ تو مختصر لکھنے کے لیے آپ نے پیراگراف کو کم از کم 3 بار پڑھنا ہے، اور پھر اس میں سے جو میسج دیا گیا ہے اس کو اپنے الفاظ میں مختصر طور پہ آپ لکھیں گے۔ تو آپ پیراگراف 5 جو دیا ہوا ہے چیپٹر نمبر 1 میں، اس کا پیراگراف اچھی طرح پڑھیں اور پھر اپنے الفاظ میں اس کی پریسی لکھیں۔ اگلا ہے جی بی پارٹ، رائٹ این ایسے آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز این ایگزمپلری جج، یعنی آپ نے ایسے لکھنا ہے اس ٹاپک پہ جو دیا ہوگا ہے۔ بچوں 9th میں تو آپ لوگ پیراگراف لکھتے رہے ہیں، لیکن 10th میں آپ کو ایسے لکھنا پڑے گا۔ ایسے اور پیراگراف میں فرق یہ ہے کہ پیراگراف تو ہم ایک ہی لکھ دیتے ہیں اس کے جو ٹاپک دیا ہوا ہوتا ہے اس پر، لیکن جو آپ کا ایسے ہے وہ کم از کم 5 پیراگراف پہ مشتمل ہونا چاہیے، جس میں سے پیراگراف نمبر 1 جو ہوتا ہے وہ انٹروڈکٹری پیراگراف ہوتا ہے، جس میں آپ نے ٹاپک کا انٹروڈکشن کروانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد 3 مختلف پیراگراف دیے ہوتے ہیں جن میں آپ نے کوئی بھی ایک مین پوائنٹ لے کر، ایک کی آئیڈیا لے کر اس سے ریلیٹڈ ڈیٹیلز دینی ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو چیپٹر 1 کی ایکسرسائز میں پیراگراف 3 کی ایک کی سنٹینس لے کے، ایک ٹاپک سنٹینس لے کے اس کی ڈیٹیل بتائی تھی، اسی طریقے سے آپ نے مختلف 3 پیراگراف کا ایک ٹاپک سنٹینس لے کر اس سے ریلیٹڈ ساری ڈیٹیلز بتانی ہوگی جو آپ کے مائنڈ میں آتی ہیں۔ کوئی تاریخی واقعہ آتا ہے، کوئی آیت کا حوالہ آتا ہے، حدیث کا حوالہ آتا ہے، تو کوئی یا کوٹیشن آتی ہے، تو وہ ساری ڈیٹیل آپ نے ان 3 پیراگراف میں ترتیب سے لکھنی ہوگی۔ آپ کو یہ جو یونٹ 1 ہے اس میں اس ایسے کے بارے میں کافی ڈیٹیل مل سکتی ہے۔ اور لاسٹ پیراگراف جو ہوتا ہے ایسے کا، وہ کنکلوڈنگ پیراگراف ہوتا ہے، یعنی اس میں آپ نے ایک نتیجہ اخذ کر کے لکھنا ہوتا ہے کہ جو ساری بحث آپ نے کی ہے پورے ایسے میں، اس سے آپ کیا نتیجہ اخذ کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے ایسے لکھنا ہے۔ یہ کام آپ بے شک رف نوٹ بک پہ پریسی بھی لکھنے کی کوشش کریں خود، اور اس ایسے کو بھی جو یہاں دیا ہوا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز این ایگزمپلری جج، یعنی آپ ایک مثالی جج تھے، مثالی منصف تھے، انصاف سے فیصلے کرتے تھے۔ تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کے پاس یونٹ 1 میں ہے، آپ اس کو ایسے کے طور پر لکھنے کی کوشش کریں، بے شک آپ رف نوٹ بک میں لکھیں۔ تھینک یو۔